أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. اور بہرحال جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور آپ کو کچھ خبر بھی ہے ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اور بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے اعمال کا وزن اگر وہ بھاری بھرکم ہو گیا، بھاری بھرکم نکلا اور اس کی ترازو کا پلہ جھک گیا تو وہ مزے والی زندگی میں چلا جائے گا، یعنی جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے اس کو ملے گی. اس کے برخلاف جس کے اعمال کا وزن اور جس کی ترازو کا پلہ اوپر کو اٹھ جائے گا، جس کو کہتے ہیں ہلکا پڑ گیا، اوپر کو وہ اٹھتا ہے نا جس میں بھاری پن نہیں ہوتا، جس میں کوئی چیز رکھی ہوئی بھی ہونا نہ ہونا برابر. حالانکہ ہوں گے اعمال لیکن غلط اعمال ہوں گے، گندے اعمال ہوں گے، برے اعمال ہوں گے. فرمایا عرب کا دستور ہے کہ اس کی ماں تو مر گئی، جیسے ہمارے کہتے ہیں بھائی تو بڑی ہلاکت آ گئی، تو اس کی ماں تو ہاویہ میں چلی گئی، یعنی جہنم میں چلی گئی. بربادی اور ہلاکت اس کے مقدر ہو گئے. پھر فرمایا آپ جانتے بھی ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ تپتی ہوئی گرم آگ کا نام. قرآن کریم میں جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا سورہ اعراف پارہ نمبر 8 اور ایسے ہی 17ویں پارے میں بھی اس بات پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے اور اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا حق اور سچ ہے. والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن ہوگا اور یہ وزن ہونا سچ ہے. وزن تو سب جانتے ہیں، وزن مانے تولنا. مسئلہ یہ ہے اعمال نامے تولے جائیں گے یا عمل کرنے والے کو تولا جائے گا یا اعمال ہی کو جسم دے کر ان کو تولا جائے گا. تین چیزیں ہو گئی نا. ایک تو یہ آپ عمل کر رہے ہیں اٹھا کر آپ ہی کو ترازو میں رکھ دیا. ایک ہے جو ہم نے عمل کیا وہ اعمال ناموں میں چلا گیا، ان اعمال ناموں کو تولا گیا. ایک ہے ہمارا، ہم نے جیسے میں پڑھ رہا ہوں یا اپنے نماز پڑھی، تلاوت کی یا قرآن پڑھا یا ذکر کیا یا زکوٰۃ دی یا صدقہ دیا یا اور نیک کام کے بہت سارے نیک کام ہیں، ان کو کوئی جسم اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اس جسم کو تولا جائے گا. لیکن وزن ہونا طے ہے. جب آدمی پورا کا پورا ہی گویا کہ سر سے لے کر پیر تک کفر ہی کفر ہوگا تو کہتے ہیں تجھے کیا تولا، تو خراب کا خراب ہی ہے. تیرے پاس کچھ نیکی ہو تبھی تو تولا جبھی تو جاتا ہے نا. کوئی اچھا بھی ہے برا بھی، بھائی دیکھو اس میں سونا بہت بڑھیا ہے، اجی تھوڑا سونا بھی ہے، کھوٹ پیتا ہے لیکن سونا تو نکال دو گا. لیکن جس کا کھوٹی کوٹو سے باہر اسے تولا جاتا ہے ردی. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ایسے لوگوں کو وزن قائم نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کا وزن نہیں ہوگا جن کا کچھ ہوگا ہی نہیں، جن کے پاس کفری کفر اور شرکی شرکی گندگی، چونکہ ان کو وزن کی ضرورت ہی نہیں جب مہری لگ گئی ان پر. حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی اور وہاں ظلم نام کی چیز نہیں ہوگی.
اللہ فرمائیں گے میرے یہاں ظلم نہیں، میری عدالت میں ظلم نہیں۔ ایک انسان کو، ایک مومن کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو تمہارا یہ دفتر ہے، تمہارے یہ برائیاں ہیں، اعمال نامے ہیں، 99 فائلیں ہیں، یہ تمہاری سب کے سب سیاہیوں سے بھری پڑی۔ اچھا یہ بتاؤ میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے، معلوم کریں گے، تو وہ کہے گا نہیں پروردگار نے یہ ظلم نہیں کیا، تمہاری کوئی نیکی گھٹا دی ہو، کوئی برائی بڑھا دی ہو، ایسا کچھ تو نہیں ہے، کوئی فائل غائب کر دی ہو، کوئی فائل بڑھا دی، ایسا۔ ان سب کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جڑ جائے گا 99۔ اس کے بعد دل میں وہ گھبرا رہا ہوگا، معاملہ گیا، خراب ہو گیا معاملہ۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا تیرے اوپر؟ تو سوچ رہا ہو کبھی بھئی ظلم ہو رہا ہو، لیکن اندر سے گھبرا رہا ہو۔ تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ایک پرزی نکال کر لاؤ کہ اس نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، ایک ذرا سی پرزی۔ تو وہ اللہ فرمائیں گے اس کو رکھو ایک پلڑے میں، اس کو رکھو، ایک نیکی تو ہے اس کے پاس، 99 برائیاں ہیں، 99 فائدے خراب ہیں، ایک نیکی تو اس کو بھی رکھو۔ تو وہ سوچے گا اس ایک نیکی سے کیا کام بنے گا جب 99 خراب۔ لیکن اللہ فرمائیں گے ہمارے ظلم تو نہیں نا۔ جب اللہ اس کو رکھوائیں گے تو یہی کلمہ شہادت والا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، اخلاص کا ایسا وزن ہوگا۔ دیکھیے پرزی کو تولا جا رہا ہے، یعنی اعمال نامے تولے جا رہے ہیں۔ کیا تولے جا رہے ہیں؟ اعمال نامے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مفتی اعظم ہے صحابہ میں، آپ نے کوئی فرمایا قسم کھا کر، فرمایا قسم اس ذات کی قیامت کے روز عبداللہ ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں جو پتلی پتلی سی باریک باریک نظر آتی ہیں، یہ قیامت کے روز میزان عدل میں اللہ کی ترازو میں احد پہاڑ کے وزن کے برابر۔ دیجئے آدمی کا جسم بھی تولا جا رہا، آدمی کو تولا جا رہا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ پڑھنا میزان عمل کو آدھی ترازو کو بھر دے گا۔ آدھی ترازو تو سبحان اللہ سے بھری جائے گی اور آدھی ترازو الحمدللہ کہنے سے بھری جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں سب سے اچھی وہ چیز جو ترازو کو جھکا دے گی، دو چیزیں ہیں، ایک آدمی کے اچھے اخلاق اور ایک خاموش رہنا۔ اچھے اخلاق اور دوسری چیز کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ یہ زبان ہے نا، چلتی چلنے میں مزہ آیا نا، بہت چلتی ہے، چلتی رہتی ہے ہر وقت، دیکھو چلنا کا کام۔ اسی لیے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموشی کو لازم پکڑے، چپ رہنے کو، چپ رہنا سیکھ۔ چپ رہنے میں اس قدر فائدے ہیں کہ بولنے میں اتنے فائدے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو لگ رہا ہوگا کہ میرا میدان عمل ہلکا ہے، بہت ہلکا پھلکا، زیادہ بھاری نہیں ہے۔ اچانک ایک بادل، گہرا بادل نمودار ہوگا اور اس کو اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تو آ گیا تھا دنیا سے، لیکن تو نے پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا، تیرے شاگرد تیار ہو گئے، شاگردوں نے شاگرد بنائے، شاگردوں نے شاگرد بنائے،
اب یہ جو تیرے میدان عمل میں جو کچھ ڈالا گیا ہے یہ تیرے ان شاگردوں کے اعمال کا جو انہوں نے محنتیں کی ہیں تیرے بعد ان کا نتیجہ ان کا ثمرہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری میں آخر میں جو روایت لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو اللہ کو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، زبان پر بھی ان کا ادا کرنا بڑا آسان ہے، زبان پر ادا کرنا بہت آسان، لیکن اس آسانی کے باوجود اتنے ہلکے پھلکے ہونے کے باوجود میزان عمل میں میزان عدل میں بہت بھاری، ترازو کو جھکا دیں گے۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری شریف جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اس پر امام بخاری نے اپنی بخاری کو ختم فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، اور وہ اعمال کرے کہ کل قیامت میں اس کا میدان عدل کا پلہ بھاری کھا جائے۔ یہ بات کل بھی عرض کی جا چکی کہ وہاں گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا، گنے نہیں جائیں گے اعمال کو، اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، اور اعمال جو وزنی ہوں گے وہ دو چیزوں سے ہوں گے، ایک اخلاص سے اور ایک سنت کے موافق عمل سے۔ سنت کے موافق عمل ہو گیا، اس کی جو نورانیت ہے وہ عجیب و غریب نورانیت، چونکہ سنت کے موافق ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہونا ہی تو شریعت ہے۔ ایک اپنی مرضی سے ہم عمل کرے جائیں، نہ اللہ خوش نہ اللہ کا رسول خوش، اور کر رہے ہیں عمل اور پورے خوش ہیں، دنیا خوش ہے، سب خوش ہیں، لیکن اللہ نہیں خوش، اللہ کا رسول نے خوش، تو بتاؤ وہ عمل کل قیامت میں میدان عدل میں کچھ ہمارا کام بنا سکتا ہے؟ حباء منصورہ ہو جائے گا۔ فجعلناہ حباء منصورہ، ہم نے ان کو حباء منصورہ بنا دیا ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت ہمارے یہاں نہیں، اس لیے کہ انہوں نے نہ تو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور نہ ہمارے محبوب کے طریقے کی رعایت رکھ کر کام کیا، اس نے تو اپنی طبیعت اپنی چاہت سے واہ واہ لینے کے لیے کام کیا ہے۔ واہ واہ دنیا میں مل چکی ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان وزن اپنے اعمال کا وزن ایسا کرے کہ اس میں اخلاص کی روح بھر دے۔ آج کل وزن کا سمجھنا کہ تولی جائیں گے چیزیں، انسان ایک عمل کر رہا ہے پھر تولا جائے، انسان کو تولا جائے گا یا اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ کیا چیز ہوگی سمجھنا بہت آسان۔ اب دیکھو یہی کا ٹمپریچر آپ کو یہ بتا رہے، تول کے تو بتا رہا ہے، جو ہمارے یہاں مشین لگی ہوئی ہے یہ ٹمپریچر بتا رہا ہے کہ اتنا ٹمپریچر، یہ تولی تو دیا اس نے یہاں کی گرمی یا سردی کو تول دیا۔ آپ بخار نپواتے ہیں، جا کر دیکھو جی ڈاکٹر صاحب کتنا بخار ہے، تو آپ کے اندر کی بخار حرارت ہی کو ٹمپریچر کو تو آپ کو تول کر بتا دیا کتنا ٹمپریچر چل رہا ہے، تولا ہی تو ہے۔ ہوائیں تل رہی ہیں، ہوائیں بھرواتے ہیں آپ، ہواؤں پر نظام ہے دنیا کا قائم، ہوا تلتے کہ نہیں تلتے، لیکن نظر آتی ہے کہ ہوا نظر آتی ہے لیکن تل رہی ہے۔ یہاں یہ سب ٹمپریچر آپ بتا سکتے ہیں کہاں کون سی شکل میں ہے، گرمی کون سی شکل میں، سردی کون، لیکن پھر بھی تل رہے ہیں۔ اس لیے یہ سوال کرنا ہے، خیال لانا کہ عمل تو کر لیا لیکن عمل کی کیا، کہاں کو گیا عمل، کہاں کیسے پتہ لگے گا ہم کو؟ تو جب ایک انسان کو اللہ نے ایسی قدرت اور ایسی عقل و فہم دے دی ہے کہ وہ ٹمپریچروں کو وزن کر دیتا ہے، ہواؤں کا وزن کر دیتا ہے، بجلی کتنی آ رہی ہے، کتنی تیز ہے، ہلکی بھاری، کہاں تک پہنچ گئی، اس کا وزن ہو رہا ہے، تو قادر مطلق ہے، وہ ہمارے اعمال کو بھی ایسے ہی وزن کر کے دکھا دے گا، چاہے عمل کو کسی جسم میں کس شکل دے دے، چاہے عمل کرنے والے کو تول دے اور چاہے اعمال نامے کو تول دے، یہ اللہ کی قدرت، جیسے اللہ چاہے گا ایسا ایسا۔ اسی لیے
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی قبر میں بھی جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی تو آپ نے سنی ہوگی روایت، وہ مال سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو معلوم ہوا ہمارا وہ مال اس کی شکل کیا بن گئی؟ سانپ۔ تو دیکھیے یہاں ہمارا عمل جو تھا نا، زکوٰۃ نہ دینے والا عمل، اس نے سانپ والی شکل اختیار کر لی۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ مردے کو دفنانے جاتے ہیں تو آپ نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے دفن میں حصہ لیا، 2 قیرات کے برابر آپ کو ثواب ملا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا ثواب مل گیا؟ اگر خالی کسی نے نماز پڑھی، 1 قیرات لے لیے اور دونوں عمل کر لے کہ نماز بھی پڑھ لی اور ہمت سے کر کے دفن میں بھی شریک ہو گئے، تو 2 قیرات مل گئے۔ اور 1 قیرات کا جو وزن ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ معلوم ہوا، پتہ لگا، کبھی عمل تلے گا، کبھی عمل والا تلے گا، اور کبھی اعمال نامے تلیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قیامت بہرحال ہوگا، وزن ہونا لازمی۔ قرآن نے کہا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اب جنت میں جو جائے گا، جنت میں جو جائے گا وہ اپنے اعمال کے وزن کے مطابق ہی جنت میں درجات پائے گا۔ جیسے اس کے اعمال کا وزن ہوگا نیک اعمال کا، ایسے جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کے پاس اعمال ہی نہیں ہوں گے، بد ہی بد اعمال ہوں گے، برے ہی برے اعمال ہوں گے، تو اس کی ترازو کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا، اس کو اس کی بدیوں کی نتیجے میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی کو کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ محنت جو ہونی ہے میرے بھائیو بزرگوں، وہ اس پر ہونی ہے کہ 2 چیزیں اپنے اندر آ جائیں۔ ایک عمل کی روح اور جان، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے عمل، اس کا نام اخلاص ہے۔ یہ روح ہے ہر چیز کی، روح۔ دوسری دیکھو، یہ پوچھو ہمیشہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہے تو کیسے کیا؟ کس طریقے سے کیا؟ بعض بزرگان دین پر تو اتباع سنت کا اس قدر غلبہ رہا ہے کہ ان کو یہ اتنا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کھائی، لیکن کس طریقے سے کھائی اس طریقے کا علم نہیں ہو سکا، تو وہ چیز استعمال نہیں کی۔ جب اللہ کے نبی کا کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوا تو میں کیوں کھاؤں؟ اتباع سنت کا غلبہ۔ سارے ہی صحابہ عاشق رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پکے سچے متبع تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ اتباع سنت میں بہت متشدد تھے۔ ان کے تشدد کا حال یہ تھا اتباع کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر راستے میں چلتے ہوئے کہیں بیٹھے یا کہیں ضرورت بھی کو بھی پورا کیا، انہوں نے بھی ایسے ہی وہاں جا کر بیٹھے کہ آپ بھی یہاں بیٹھے تھے، میں بھی اسی جگہ بیٹھے۔ اس قدر وہ متبع، اتباع میں بھی ان کے تشدد مشہور تھا، ان کا تشدد مضبوطی، بہت متبع سنت تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اور صحابہ کو جو ترقی ہوئی ہے دوستو، اور صحابہ جو جبال علم و عمل بنے ہیں، علم و عمل کے جو پہاڑ بن کر امت کے سامنے آئے ہیں، اس میں ان کی اتباع سنت ہی کا راز مجمع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتا دیا، جس طرح سے سکھا دیا، اسی طرح سے اس عمل کو انجام دیا۔ اس میں گھٹانا بڑھانا صحابہ کا شیوا نہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ یا تو گھٹا دیں گے یا بڑھا دیں گے، ہو بہو نہیں کر پاتے۔ ہو بہو ایسا ہی ہو جائے عمل، 2 رکعت بھی اگر ایسی نصیب ہو گئی، 2 رکعت زندگی میں سنت کے مطابق، وہ 2 لاکھ رکعت سے بھی بڑھ جائے۔
وہ 2 رکعت جو اخلاص سے پڑھی جائیں، وہ 2 رکعت جو سنت رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے طریقہ پڑھنے کا ایسے پڑھ دی گئی، وہ ہماری 2 لاکھ رکعت کے پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ جان ہے سنت، یہ عمل، یہ روح ہے، یہ اخلاص۔ اب یہی محنت ہے، یہی سوچ، ہر عمل کے کرنے سے پہلے ہی پوچھنا ہے، یہ پہلے تو یہ پوچھو یہ عمل شریعت سے ثابت ہے کہ نہیں، کس طریقے سے ثابت ہے، پھر یہ دیکھو، پھر اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی پوری حتی الامکان دائرہ شریعت میں رہ کر کوشش کرو، دائرہ شریعت میں رہ کر کوشش کرو کہ میں اس پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں تو کس حد تک کر سکتا ہوں، اسی طرح کر جاؤ تو بس وہی عمل کل ترازو کے اندر بھاری ہے، اسی میں جان ہے۔ اس میں کیا جان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایمان بھی تو ہے نا، اور ایمان والے ہر عمل میں جان ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت کے روز ترازو کے اندر سب سے بھاری کرنے والا جو کلمہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا اور مرتے وقت یہ فرمایا تھا کہ 7 آسمان 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور ان کا وزن کتنی 7 آسمان کا وزن ہے، زمین کا وزن کتنا ہے، وہ ہلکا پڑ جائے گا صرف کس کے مقابلے میں؟ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں۔ کیوں ہے بات کہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے نا، روح ایمان، اخلاص ہے، جان ہے، اور جان والی چیز میں وزن ہوتا ہے، اور آسمان و زمین میں جان نہیں، گویا کہ ایمان والی جان نہیں، اس لیے ان میں وزن بھی نہیں، ان میں کیا نہیں ہے؟ وزن بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر محنت کریں گے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے، بار بار دیکھیں گے کہیں ریا تو نہیں آ گیا، دکھاوا تو نہیں آ گیا، یہ ریا اور دکھاوا آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد بھی اپنی نیت کو دھوتے ہیں۔